اهدنا الصراط المستقیم۔ میری آپ سے چند گزارشات ہیں، میں اس پہ تھوڑا گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک بطور حیات ایک زندگی کا جو تصور ہمیں اجتماعی طور پر ملتا ہے وہ آپ کو کسی اور نظام میں نہیں ملتا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں بحیثیت مجموعی انسان کو صبح سے شام تک اس عمل اور فعل پر اس کو رہنمائی ملتی ہے کہ جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کا ایک نظام ہے کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے۔ یہ اس کھانے اور پینے کا مکمل طریقہ اور نظام آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتا۔ اگر ہے تو مجھے لا کے دکھا دیں، یہ میرا ایک سوال ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بستر پہ کیسے جانا ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، یہاں تک کہ لیٹنے کے بعد آپ کے استراحت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے، کسی اور نے نہیں بتایا۔ اگر بتایا ہے تو بتائیں آپ کون سا ایسا نظام ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے کیسا سلوک کرنا ہے، یہ کسی اور نظام میں موجود ہی نہیں ہے، صرف اسلام ہی بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر جب آپ نے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے حوالے سے حقوق و رعایت اور فرائض کیا ہے، اس کے حوالے سے صرف اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی اور نظام یا کوئی اور معاشرت یا کوئی اور دین یا مذہب وہ رہنمائی کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس سے بھی مزید آگے چلے جائیں، ایک ہے کہ صرف ایک سوال میں یہاں پر کریٹ کروں گا۔ مثال کے طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مردوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عورت کو 4 کی بجائے صرف ایک ہی مرد سے شادی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ مرد چاہے تو 4 رکھ سکتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تو میرا یہاں پہ سوال یہ ہے، یہ میڈیکل سائنس کے لوگ بھی اس کا جواب دیں گے، وہ یہ کہ اگر عورت کو، ایک خاتون کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جائے تو پیدا ہونے والی اولاد اس کی نسبت کس شوہر کی طرف کی جائے گی؟ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے، جس کو اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے طریقہ کار بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ یورپ میں ان چیزوں کو لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جو ہے اولاد کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، نہ کہ باپ کی طرف۔ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے چاہیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، اسی طرح دینی اسلامی ممالک میں وہاں پر جو ہے اولاد کی جو نسبت ہے وہ باپ کی طرف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خاص کر میں پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان میں تو یہی رائج ہے کہ پاکستان میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، یعنی سن آف لکھا جاتا ہے، مدر آف نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس سے بھی آگے گفتگو کریں، وہ یہ کہ اگر اولاد کی نسبت عورت کے کسی ایک شوہر کی طرف، بالفرض اگر وہ ایک سے زیادہ نکاح کرتی ہے، کسی ایک شوہر کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے، تو دوسرے شوہر اس کی اس اولاد کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس جھگڑے کی ثالثی، اس میں عدل و انصاف، اس میں جائز ناجائز اور ظلم اور عدل اور انصاف، اس چیز کے مسائل کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے عورت کو
جو ہے صرف ایک مرد تک ہی محدود رکھا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ایک خاتون ایک مردوں کے علاوہ زیادہ مردوں سے جنسی تعلق استوار کرتی ہے تو اس کو بہت ساری بیماریوں کے لاحق ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ایک مرد اپنی ازواج یعنی ایک ہو یا 4 تک ہوں ان سے علاوہ کسی اور سے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو مختلف ایسی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے کہ جس کا علاج دنیا میں ابھی تک ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ میڈیکل کے لوگ اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ اگر تجارت اور کاروبار کو لیں تو تجارت اور کاروبار میں جتنی ورائٹی، جتنی تنوع، اتنی متنوع اور ورائٹی کے ساتھ اس پر گفتگو اسلام نے کی ہے کہ ایک کاروبار کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، شروع کیسے کرنا ہے، اس میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا کاروبار جائز نہیں ہے، یہ صرف اسلام بتاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے پڑوسی سے کیسا تعلق رکھنا ہے، ہم نے اپنے دوست سے کس طرح کا تعلق رکھنا ہے، اس کے علاوہ میں نے ایک اولاد ہونے کے ناطے اپنے باپ سے کیسا تعلق رکھنا ہے، اپنی ماں سے کیسے حقوق و فرائض کے تعلقات ہوں گے اور میری کیا میرے فرائض ہوں گے، میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اس کا تعین صرف اسلام کرتا ہے۔ پڑوسی وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی عیادت ہے، کسی اور مذہب میں عیادت کا، باز پرس کا یا تیمارداری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ اگر کہیں پہ کوئی ایک روایت، ایک کہہ لیں کہ ایک ثقافت کے طور پر وہاں پہ ملتی ہے یا ایک طریقہ کار یعنی معاشرتی ایک جو طریقہ چل رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی روایت چل رہی ہے تو وہ لوگوں نے اس پر تجربات کیے، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، تب وہ ایک طریقہ قائم ہو گیا۔ وگرنہ اسلام نے تو آسمانی، چونکہ اسلام مذہب ہے تو اسلام نے جو تصور ہمیں دیا ہے کہ بیمار کی تیمارداری کیسے کرنی ہے، کوئی مرگ ہو گیا ہے تو اس کی وہاں پہ تعزیت کیسے کرنی ہے اور اس کو سب سے بڑھ کر اس کو دفنانا کیسے ہے، اس کے لیے دعا کون سی پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو حسن ہے انسانیت کی تعظیم والا، انسان کے ساتھ حسن سلوک والا، اخلاق والا، یہ ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو مجھے لا کر دکھائیے۔